بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارات اولیاء کشمیر کے سلسلے میں اب ہم اولیاء قلندری کے مختصر احوال بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلے خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات پیش کرتے ہیں، پھر پیر سید بولا بادشاہ اور سائیں مست بادشاہ منجاڑی کے حوال پیش کریں گے۔ اب خواجہ محی الدین غزنوی کی ولادت باسعادت افغانستان کے شہر غزنی کے ایک نوائی علاقہ میں ہوئی۔ والدین ماجدین نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی الفت و محبت کے سبب آپ کا اسم گرامی غلام محی الدین رکھا، اور پھر اس عظیم نسبت والے بچے نے بڑے ہو کر احیاء دین اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ایسا مؤثر کردار ادا کیا کہ نسبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خواجہ محی الدین غزنوی نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے ماموں اور حضرت مولانا گل محمد سے حاصل کی۔ حصول تعلیم کے دوران آپ کی ملاقات ایک مرد قلندر سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا تم اپنے دور میں غوث کے درجہ پر فائد ہوگے اور تمہارے فیضان کا سرچشمہ ہندوستان ہوگا۔ دوران سفر جہاں کے بھی کسی بزرگ درویش کا پتہ چلتا، اس سے ملاقات کے لیے ضرور حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ سفر تجارت میں ایک قافلہ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نقدی نذرانہ دینے کے لیے ایک آدمی کے حوالے کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے حضرت بابا جی مولوی کی خدمت میں پیش کر دینا، اور کہنا کہ غزنی کے ایک مسافر نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے۔ جب یہ قافلہ ایک عرصہ کے بعد موڑا شریف پہنچا تو طویل سفر کی تھکاوٹ سے وہ آدمی نذرانہ دینا بھول گیا۔ حضرت خواجہ محمد قاسم نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ دوران سفر تجھے غزنی کے ایک شخص نے امانت دی تھی، وہ ابھی تک تیرے پاس ہے۔ اس نے فوری نذرانہ پیش کیا، جس پر حضرت خواجہ قاسم مولوی نے فرمایا کہ واپس جا کر اس شخص کو میرا یہ پیغام دینا کہ مجھے تیرے نذرانے کی ضرورت نہیں بلکہ تیری ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت خواجہ محی الدین غزنوی موڑا شریف میں حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پیر و مرشد نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری دکان خوب چلے گی اور مشرق مغرب والے اس سے سودا خریدیں گے۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ایک طویل عرصہ تک مجاہدات و عبادات میں مصروف رہے، اور اس طویل عرصہ کی خلوت نشینے میں آپ کو معرفت کے اسرار و رموز سے آگاہ و آشنا کر دیا تھا۔ اب مرشد کامل نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد زاہد خان کو حکم دیا کہ نیاریاں کے جنگل میں انہیں سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بنوا کر بٹھاؤ۔ حضرت پیر زاہد خان نے حسب الحکم حضرت خواجہ محی الدین غزنوی کو لے کر اس مقام پر تشریف لائے اور ایک معمولی اور سادہ سا مکان بنوا کر آپ کو یہاں بٹھا دیا، اور اس مقام پر ایک جھنڈا نصب کرنے کے بعد کہا کہ اس نورانی و روحانی پرچم کی لار رکھنا اور اس کو سر نگوں نہ ہونے دینا۔ ایک مرد قلندر کی آمد سے اس ویران جنگل میں رونق پیدا ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں اس علاقہ کی ہی تقدیر بدل گئی۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی ایک عالم کو اپنے روحانی فیض اور زنگ آلود دلوں کو سیکل کرنے کے بعد 11 اپریل 1975 کو اس دار فانی سے دار البقاء کی جانب روانہ ہوئے۔ الحمدللہ اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور کچھ وقت جہاں گزارنے کے بعد قلعہ میں حضرت پیر سید بولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعہ میں حضرت پیر سید بولا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدار مبارک ایک اہم روحانی مرکز ہے۔ روایت کے مطابق آپ تقریباً 500 سال قبل مقبوضہ کشمیر سے تشریف لائے اور اس مقام پر ڈیرہ لگا کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ اپنے وقت کے کامل ولی اللہ تھے، اور آپ کی تدریسی، دینی اور روحانی خدمات پورے علاقہ میں مشہور ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے مدار مبارک کے ساتھ ایک جامع مسجد اور ایک شاندار دینی مدرسہ قائم ہے، جہاں سے لوگ مسلسل فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس مقدس و تاریخی مقام پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور فاتحہ خوانی کی سعادت کے بعد حضرت سائیں مست بادشاہ منجاڑی کے مدار کی طرف بلوچ روانہ ہوئے۔ بلوچ کی موضع منجاڑی میں حضرت سائیں مست بادشاہ منجاڑی
کا مدار پر انوار مرجع خاص و عام ہے، جہاں پر زائرین حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت سائیں مس منجاڑی کا تعلق سدن قبیلہ سے تھا۔ ابتدا سے ہی آپ کی طبیعت میں فقیرانہ رنگ تھا۔ خلوت نشینی اور چلہ کشی کے لیے نکل جاتے تو ایک طویل عرصہ تک غائب رہتے۔ آپ کا سلسلہ طریقت نوشاہی قادری تھا۔ ایک مرتبہ ڈوگرا دور کا حکمران آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اولاد نرینہ کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اسے اولاد نرینہ کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سائیں مس باشتہ ایک صاحب کرامت ولی ہونے کے ساتھ خدمت خلق بھی آپ اشعار تھا۔ آپ نے اپنے علاقہ کے لوگوں کی سہولت کے لیے کئی تالاب بنوائے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں ہماری حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔